21واں باب دوسری آیت۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ اس باب میں نئے آسمان اور نئی زمین کے لیے صرف ایک آیت کی جگہ رکھی گئی ہے، جبکہ نئے یروشلم کا حال نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ نئی زمین نہایت شاندار اور خوبصورت ہوگی، لیکن خدا کی نگاہ میں جو اہمیت اور خوبصورتی نئے یروشلم کی ہوگی وہ ناقابل بیان ہے۔ اس آیت میں اس شہر کی 7 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، یہ ایک حقیقی شہر ہوگا۔ بہت سے علماء اس شہر کو فرضی، علامتی اور روحانی معنی رکھنے والا شہر کہتے ہیں، لیکن یہ اس کی پہلی خوبی ہے کہ یہ ایک اصلی اور حقیقی شہر ہے جو رہنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں مکان ہوں گے، سڑکیں، گلیاں، درخت اور دریا بھی ہوگا۔ یہ نئی زمین کا مرکز اور خداوند مسیح کی ابدی حکومت کا دارالخلافہ ہوگا۔ دوم، یہ شہر مقدس یعنی پاک ہوگا۔ ویسے تو ساری نئی زمین اور سارا نیا آسمان بالکل پاک ہوں گے، ان میں ہرگز گناہ نہیں ہوگا، راست بازی ہی راست بازی بسی ہوگی، لیکن نیا یروشلم چونکہ خدا اور برہ کی رہائش گاہ بھی ہوگا، اس لیے یہ تقدس کے لحاظ سے باقی زمین سے افضل شمار ہوگا۔ سوم، شہر کا نیا نام یروشلم ہے۔ نئے عہد نامہ میں 2 یروشلم شہروں کا ذکر ہے۔ اول زمینی یروشلم، جس نے انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جہاں پہلے بھی خدا کا مسکن تھا اور جو خدا کا مقدس شہر کہلاتا تھا۔ دوم، آسمانی یروشلم، جس کا ذکر عبرانیوں 12 باب کی 22 آیت اور گلتیوں 4 باب کی 26 آیت میں ہے۔ اسے نیا یروشلم بھی کہتے ہیں جو نئی زمین پر ظاہر ہوگا۔ دونوں حقیقی اور اصلی شہر ہیں۔ آسمانی یروشلم چونکہ نئی شکل، نئی نوعیت، نئی خوبصورتی، نئی پاکیزگی اور نئی اہمیت کا حامل ہوگا، اس لیے اسے نیا یروشلم کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو یہ نام سب سے اچھا لگتا ہے، نیا یروشلم یعنی نئی سلامتی کا شہر۔ چوتھے نمبر پر یہ شہر آسمان سے اترے گا۔ یہاں آسمان سے مراد تیسرا آسمان ہے جو ابدی، لا تبدیل اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہ شہر آسمان سے اترے گا سے مراد ہے کہ یہ شہر پہلے وہاں تیار ہوگا، جیسے کوئی کار یا مشین کسی فیکٹری میں تیار ہوتی ہے اور نئی حالت میں جب باہر نکلتی ہے تو نہایت خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ شہر بھی آسمان میں تیار کیا جائے گا۔ عبرانیوں 11 باب کی 9 آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس شہر کا بنانے والا خدا ہے۔ یوحنا 14 باب 2 اور 3 آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس شہر کا بنانے والا خداوند مسیح ہے۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس شہر کے بنانے میں آسمانی ساز و سامان لگا ہوگا، یعنی یہ شہر نئی زمین پر تو ہوگا لیکن میڈ ان ہیون ہوگا۔ نیا یروشلم آسمان نہیں ہے بلکہ ایک شہر ہے۔ آسمان جو پہلے تھا وہی ہے۔ ابراہیم اسی شہر کی تلاش میں پھرتا رہا، لیکن اس وقت اسے نہیں ملا۔ نئے یروشلم کے اب پیدا کیے جانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ 1000 سالہ بادشاہی میں موجود تھا اور اس سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن کلام مقدس میں اس کے 1000 سالہ بادشاہی میں نیچے اترنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صرف یہ سوال کہ 1000 سالہ بادشاہی میں کلیسیا کہاں رہے گی، اس کے نیچے اترنے کو ممکن بناتا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ وہی شہر ہے جس میں کلیسیا 7 سال رہے گی۔ پھر 1000 سالہ بادشاہی میں یہ شہر زمینی یروشلم شہر کے اوپر فضا میں رہے گا، اور اس کے بعد جب نئی زمین بن جائے گی تو یہ نئی زمین پر اتر آئے گا۔ 6 نمبر پر یہ شہر آراستہ ہوگا۔ یہ صفت اس شہر کی خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا اس شہر کو اتنا زیادہ خوبصورت بنائے گا جتنا وہ بنا سکے، اس لیے یہاں شہر کی صرف تعمیر مراد نہیں بلکہ اس کی سجاوٹ اور میک اپ کی طرف اشارہ ہے۔ جب خدا اس زمین پر آدم کو لانے والا تھا تو لکھا ہے کہ اس نے اسے آراستہ کیا۔ اب خدا اپنی کلیسیا کو اس نئے یروشلم میں لاتا ہے تو لکھا ہے کہ یہ آراستہ ہوگا۔ 7ویں نمبر پر دلہن کے لیے ہوگا۔ یہ شہر نہ صرف دلہن کی طرح آراستہ ہوگا بلکہ دلہن کے لیے ہوگا۔ کلیسیا تو برہ کی بیوی ہے، وہ تو گھر میں ہمیشہ رہے گی،
لیکن دلہا کے بھائی اور رشتہ دار جو اب جلالی بدنوں میں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس نئے یروشلم میں رہیں گے۔ عبرانیوں 11 باب میں لکھا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کرتے رہے کہ گویا غیر ملک میں ہیں، اور خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کے امیدوار تھے جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مر گئے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں اور اپنے وطن کی تلاش میں ہیں۔ وہ ایک بہتر ملک یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اس لیے خدا نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ چنانچہ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ تھا اس شہر سے محروم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ دوسرے انبیاء اور مقدسین بھی اس شہر میں رہیں گے۔ نئے یروشلم میں رہنے والے سب جلالی جسموں میں ہوں گے، انہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ کھانے پینے یا سونے کی حاجت ہوگی۔ وہ نئے یروشلم سے نکل کر نئی زمین کے لوگوں کے پاس جایا کریں گے، ان کو نظر آیا کریں گے، ان کی مدد اور رہنمائی کیا کریں گے اور واپس اپنے شہر میں آ جایا کریں گے۔ نئی زمین کے باشندے موجودہ شکل کے مادی جسموں میں ہوں گے، لیکن مریں گے نہیں بلکہ غیر فانی ہوں گے۔ وہ زمین پر آج کل کے لوگوں کی طرح کام کریں گے، شہر آباد کریں گے اور تعداد میں بڑھیں گے، کھائیں پئیں گے اور سوئیں گے۔ جبکہ نئے یروشلم کے باشندوں میں مرد اور عورت کا امتیاز نہیں ہوگا اور نہ وہ خاندان بن کر بچے پیدا کریں گے، ان کی تعداد ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے گی۔ زمین کے باشندے بڑھیں گے اور نئی زمین کو مملوک کریں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔